نفسیاتی بیماریاں انسان کے اپنے معاملات کی وجہ سے بھی بن جاتی ہیں. صحیح. مثلاً میں بزنس کرتا ہوں اور بزنس کرتے ہوئے میں غلط فیصلے کرتا ہوں, مجھے 2-3 کروڑ روپے کا لاس ہو جاتا ہے 3-4 مہینے میں, کیا مجھے نفسیاتی معاملات نہیں بنیں گے؟ اچھا, اب جب نفسیاتی معاملات بنیں گے, مجھے نیند نہیں آئے گی, ٹینشن ہوگی, جب میں اسٹریس میں رہوں گا انگزائٹی خود بخود باڈی میں ڈیولپ ہوگی, اور اس کے بعد میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اس لاس کو لے کے, میں تو فرشتہ ہوں نا, وہ میں نے غلط کام نہیں کیا, جو لاس ہوا وہ تو جن کی وجہ سے ہوا, صحیح, میری وجہ سے تو نہیں ہو سکتا. صحیح. اب میں کسی عامل کے پاس گیا, عامل صاحب نے چیک کیا, اس نے کہا یہ تو جادو کر دیا, بندش کر دی, رشتہ دار نے بندش کرائی. ہاں, کاروبار پہ آپ کے بندش ہوگی, نام بھی بتا دیتے ہیں تاکہ لڑائی ہو جائے, نام بتا کے, ہاں جی, تاکہ وہ بندش لڑائی ہوگی تو پھر اس عامل صاحب کا کام چلتا رہے گا. صحیح. تو ہم اپنی غلطیوں کو نہیں نکالتے, اپنی غلطیوں کو دور نہیں کرتے, بلکہ ساری کی ساری غلطیاں دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. کاروبار کی بندش کے حوالے سے پہلے علی وہی بات ہو رہی تھی. ایک بھائی میرے پاس دوست ہی تھے, وہ آئے, کہتے جی میں نا, وہ لوہے کی کھڑکیاں اور الماریاں اس طرح کی چیزیں بناتے تھے, کہ تو عثمان بھائی میرے ساتھ ایک دکان بنی ہے نا, جب سے وہ بنی ہے نا میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا. اس بندے نے بندش کر دی میرے اوپر. اچھا. تو میرا قریبی دوست تھا, میں نے کہا نہیں اس کے ساتھ تو ہیلپ کریں گے, یہ تو بڑا اچھا دوست ہے, پرانا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کی دکان پہ. اچھا, میں ان کی دکان پہ چلا گیا, میں نے کہا میں ایک دن ادھر رہوں گا آپ کے پاس. قریبی دوست تھا, کہتے ٹھیک ہے. میں نے سارا دن میں گیس کیا وہاں بیٹھ کے. آپ آئے, آپ نے کہا جی مجھے کھڑکیاں گھر کی بنوانی. علی بھائی بن جائیں گی, کس دن ملیں گی آپ نے پوچھا. علی بھائی آپ کو نا انشاءاللہ فرائیڈے کو مل جائیں گی, نیکسٹ 7 دن کے بعد فرائیڈے کو مل جائیں گی. اچھا, اب آپ جانے لگے, علی بھائی وہ ایڈوانس تو دے دیں. علی بھائی نے اس میں سے 40% یا 50% ایڈوانس دے دیا, کیونکہ سامان لے کے آنا ہوتا ہے. آپ نکلیں, اس کے بعد ایک اور بھائی آئے, اس نے بھی کہا کہ مجھے ذرا کھڑکیاں چاہیے, میں نے گھر کی کھڑکیاں وغیرہ بنانی ہے, لوہے کا کچھ کام ہے. اس سے بھی ایڈوانس پکڑ لیا. اس نے پوچھا کب ملیں گی, فرائیڈے کو مل جائیں گی. صحیح. اچھا, 5 لوگوں سے ایڈوانس پکڑ لیا. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایڈوانس پکڑ لیا, فرائیڈے کو آپ نے وعدے کے مطابق ان کی چیز واپس نہیں کرنی, تو انہوں نے پھولوں کے ہار تو نہیں پہنانے, وہ ناراض بھی ہوں گے اور دوبارہ آپ کی دکان پہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا, میری غلطی نہیں ہے. اب کیا اپنی غلطی نکالنے کی بجائے وہ ساتھ والا کر رہا ہے. اچھا, ساتھ والے کے متعلق میں نے ادھر ادھر دکانوں سے جا کے پوچھا کہ یہ بندہ کیسا, کہتے ہیں نمازی ہے, صحیح, وعدے کا پابند ہے. زبردست. جو بندہ اس کے پاس آئے وعدے کے مطابق چیز دیتا ہے, اور ریٹ بھی اس کا مناسب ہے. زبردست, زبردست. اچھا, اب وہ اس پہ جادو کیسے کروا رہا ہے؟ سچ کے ذریعے. جب وہ سچ بول رہا ہے, وعدہ پورا کر رہا ہے, تو اس کے پاس برکت تو اسے ملنی ہے. اب اس کی برکت سے یہ جیلس ہو رہا ہے, اپنی غلطیوں کے اوپر نہیں آتا. نماز تو نہیں پڑھتا, جھوٹ تو بول رہا ہے, وعدہ خلافیاں تو کر رہا ہے, ایڈوانس پیسے لوگوں سے لے رہا ہے, وہ کیوں آئے تیرے پاس بھائی دوبارہ؟ صحیح. جب تو وعدہ ہی پورا نہیں کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نہیں سوچتے, اور اوپر سے شیطان مزید حاوی ہو رہا ہے, وہ ڈر ڈال رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, غربت کا ڈر ڈالتا ہے, پھر فحاشی کرواتا ہے, اور پھر کفر تک لے جاتا ہے. تو اس کو موقع مل رہا ہے شیطان کو, وہ تو دشمن ہے ہمارا. اچھا, اب یہ والا جادو جو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں نا, اس کی کوئی بات نہیں کرتا. اب یہی بندہ, اچھا اس کو میں نے سمجھایا, الحمدللہ اس نے سمجھنے کی کوشش بھی کی بھائی نے, لیکن یہی اگر کسی اور کے پاس چلا جاتا, اس نے کہنا تھا کیا نام ہے آپ کی امی کا, 2-3 منٹ کے بعد ایک ڈیجیٹل استخارہ ہوتا ہے وہ کر لیتے. اتنا فاسٹ استخارہ صحابہ اکرام کے دور میں تو نہیں ملتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے استخارہ کروایا, نہ صحابہ سے کسی تابعین نے استخارہ کروایا, نہ تابعین سے کسی تبع تابعین میں سے استخارہ کروایا. تو آج کل ایک ڈیجیٹل استخارہ ہے, تو ان کو فوری اسکرین پہ ہر چیز نظر آ جاتی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو بہرحال کسی عمل کے پاس جاتا نا, اس نے کہنا تھا آپ کی دکان بند ہے. اس نے پہلے بتا دیا کہ ساتھ والا جب سے آیا نا تب سے بند. اس نے کہنا ساتھ والا جادو کروا رہا ہے. صحیح. پھر اس نے آہستہ سے پوچھنا تھا اب اس کا حل کیا ہے. اس نے کہنا رات کو پڑھائی کر کے بتاؤں گا. نیکسٹ ڈے اس نے کہنا تھا پڑھائی کی ہے, یہ تو بہت زیادہ اس کے اوپر جنات کی فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں آپ کی دکان پہ, تو اب کیسے ہوگا؟ دیکھیں 2 بکرے ہوں گے, وہ قربان کرنے پڑیں گے, کچھ زعفران ہوگی, اور جس طرح راجہ ضیاء بھائی بھی کہتے ہوتے ہیں نا, وہ مار خور بھی کچھ لوگ مانگ لیتے ہیں. صحیح, صحیح. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں مانگ کے اس کو ایک دلدل میں پھنسائیں گے. دلدل میں پھنسانے کے بعد پھر اس سے پیسے بٹورتے رہیں گے, اور عقیدے کو مزید دباتے جائیں گے, اور شیطان کو بھی مزید موقع ملتا ہے. آپ کا سوال تھا کہ نفسیاتی بیماریاں کیسے لگ سکتی ہیں, تو اب جب اس کو مزید ڈپریس کریں گے, مزید پریشان کریں گے, جادو جادو جادو, جب اس کی نیندیں بھی ختم ہو جائیں گی, پیچھے سے دکان بھی بند ہو جائے گی خوف کی وجہ سے, اب وہ کہیں گے کہ دیکھیں دوسری طرف سے عمل بار بار کیا جا رہا ہے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک اسی جمعرات کو آفس میں ایک بھائی ہے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. کہتے کہ عثمان بھائی میں ایک عمل کے پاس گیا, اس نے کہا آپ کی وائف پہ نا کوئی جادو کروا رہا ہے. اچھا, کہتے 1 مہینہ ہم مسلسل جاتے رہے, ڈیلی اس نے بتایا کہ 5-5 بار وہ جاتے ہیں,
اب آیا جی وہ پھر مسئلہ بن رہا, دیکھیں انہوں نے پھر کروا دیا. پھر وہ کہتا میرے بھائی 1 مہینے میں میں صرف 4 سے 5 مرتبہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں, اور جو آپ نے جادو بتایا ہے آپ نے کہا کہ ڈیلی کر رہے ہیں. اچھا میری وائف ہے, میں اپنی وائف کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا, تو جادو کروانے والا ڈیلی جا رہا ہے. ان کا حد ہو گئی آپ کی, اس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ. صحیح. اور وہ بھائی فیصل آباد میں آپ ملنا چاہیں 3 مہینے میں 25 لاکھ روپیہ لیا اس سے. استغفر اللہ. فیصل آباد میں بھائی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے انتہائی نفیس آدمی تھے, بڑے سیدھے سادھے ٹرسٹ کرنے والے. 25 لاکھ روپیہ ان سے 3 مہینے میں لیا. کہتا میں اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو گیا, اتنا مجھے وہم میں ڈالا جب میں جاؤں نہیں آپ پہ جادو فلانے کیا. کہتا جس آخر پہ کہتے ایک میرا پارٹنر بچا تھا, وہ بھائیوں کی طرح تھا, میں بڑی محبت کرتا تھا, تو اب اس پہ اس نے کیا کہ نہیں وہ بھی کروا رہا ہے. عثمان بھائی مجھے لگتا ہے لوگ نا پریشانی برداشت کرنا ہی نہیں چاہتے, ان کا آزمائش کا کنسیپٹ اٹھ چکا ہے کہ نہیں آئے نا. ہاں جی. اور یہ پاسبل نہیں ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آئی ہیں, صحابہ نے کتنی مشکلات. ہم کہتے ہیں نہیں مشکل آنی ہی نہیں چاہیے, مشکل آ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ہے, بندش ہے. تو یہ کتنے دکھ کی بات, اور شیطان کتنی گیم کر رہا ہے. یہاں تربیت کی بات علی بھائی, تربیت کرنی ہے, قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. وہ ایک میں انٹرویو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے اور تذاب سے نہلانے کی ضرورت ہے. وہ اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے, جلدی میں ایسا جملہ کہہ گئے. یعنی ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں جب تک جو لالچی زندے ہیں تو فراڈیے تو فراڈ کرتے رہیں گے نا. بالکل لالچ تو پہلے میں نے کی, اگر کوئی مجھے دھوکہ دے گیا نہ لالچ کرتا. تو جب تک لالچ کرنے والے زندہ ہیں, جب تک بیوقوف بننے والے زندہ ہیں, تو بنانے والے بھی رہیں گے. تو تھوڑا سا پیشنٹ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. لیکن یہاں میں سوری ایک بات ایڈ کر دوں, پیشنٹ کو ڈرایا جاتا ہے, وہ ڈر سے نہیں کرتا ہے. وہ اگر سٹینڈ بھی لینا چاہے نا, عقیدہ اتنا کمزور ہے. اب میرا ایک دوست تھا, وہ بہت ڈرتا تھا, وہ پھنسا ہوا تھا بیچارہ ان کے عاملوں کے چکر میں. میں اسے اتنا سمجھاتا تھا, اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے. کہتا تھا مجھے پتہ ہے, لیکن کہتا تھا نہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں, کیونکہ انہوں نے مجھے 1-2 بار وارن کیا ہے کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر یہ ڈراتے بھی بہت زیادہ. اس پر آپ کا کیا میسیج ہے لوگوں کو کہ جو ڈرانے والی بات جو ہے؟ دیکھیں وہ اپنے ساتھ اٹیچ, سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ وہ لوگ جو اٹیچ ہیں, سمجھدار ہیں نا, ان کو آپ سے دور کریں گے. مثلا آپ کے گھر میں دم کرنے آئے نا, تو جب پیشنٹ سے بات چیت کریں گے نا, ان کو فوری پتہ چل جائے گا کہ اس مجلس میں کوئی سمجھدار بندہ تو نہیں بیٹھا کہ جو میری باتیں بعد میں اس کا اثر ہی زائل کر دے. اچھا جب وہ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو تو وہ ویسے کوئی چیز لینے بھیج دیں گے, آپ زعفران لے آئیں. جو سیانہ بندہ ہے نا اس کو کہیں گے آپ زعفران لے آئیں, کسی کو اور دوسرے کام بھیج دیں گے. اچھا تیسرا یہ ہے کہ ایک خاتون ہے نا, اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میرا جو شوہر ہے نا وہ نہیں مانتا. اب وہ سمجھدار ہے شوہر, جو گھر والی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جادوگر یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھیں اس کے اوپر تو سب سے زیادہ اثر ہے نا, وہ چاہتا ہی نہیں ہے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو. صحیح. تو بیسیکلی سب سے پہلے ان لوگوں کی آپ کو مجلس سے نکالا جاتا ہے کہ جو سورسز کٹ کر دیں آپ کی, جو آپ کو سمجھانے والی سورسز. اچھا سب سے پہلے وہ کٹ کرتے ہیں. دوسرا پھر جب آپ تنہائی میں آ جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ اکیلی بکری جو ہوتی ہے نا ریوڑ سے الگ ہوتی ہے, اس کو پھر بھیڑیے نوچ ہی لیتے ہیں. تو جب آپ اپنے ایسے مخلص دوست جو ہیں, اہل علم لوگ ہیں, ان کی مجلس سے نکل کے دوسری طرف جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو اکیلے پریشرائز کرتے ہیں. دیکھیں یہ چیز اگر آپ نے کسی کو بتائی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا, عمل ہی ضائع ہو جائے گا. 1 مہینہ جو میں کچے دھاگے سے الٹا لٹک کے آپ کے لیے عمل کر رہا ہوں نا جادو زائل کرنے کے لیے, یہ ضائع ہو جائے گا. کسی کو نہیں بتانا, اپنی وائف کو بھی نہیں بتانا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی سے شیئرنگ کرے گا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. صحیح. تو اصل کانسیپٹ یہ ہے. سمجھ گیا. اچھا ایک اور بات عثمان بھائی, کہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو گئے تھے عامل کے پاس اور مسئلہ حل ہو گیا, تو آپ تو کہہ رہے ہیں جانا نہیں چاہیے, تو ہم تو گئے مسئلہ تو حل ہو گیا. تو یہ کیا, ان کو کیسے سمجھائیں؟ یعنی سمپل یہ ہے کہ ہمیں تو فائدہ ہوا بلیک میجک والے کے پاس جا کے, آپ کو ہوا یا نہیں ہوا, ہمیں تو فائدہ ہوا ہے نا. صحیح, میرا تو کام بن گیا جادو. دیکھیں سب سے پہلے علی بھائی سمپل بات یہ ہے کہ فائدہ مقصد نہیں ہے. دنیا میں ہمارا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ رب العزت کی عبادت ہے. عبد کسے کہتے ہیں, ہم تو اس لفظ کو ہی نہیں سمجھتے کہ عبدیت کیا ہے. صحیح. عبد وہ ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے. صحیح. یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیتا ہے. صحیح. اچھا آزمائش آتی ہے بندے کے پاس, یہ فوری بھاگ جاتے ہیں جادوگر کے پاس, فرق محسوس ہوتا ہے, کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا. بھائی تیرا مقصد دنیا میں صرف فائدہ حاصل کرنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے؟ سبحان اللہ. جب آزمائش آئی ہے اس موقع پہ اللہ آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں, یہ کس طرف جاتا ہے؟ صحیح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث مسند احمد میں 7 نمبر جلد میں وہ ہے
کیا کرتے ہیں کہ ان کی وائف کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو کھنکھارتے تھے, تھوڑی سی آواز نکالتے تھے. کہتے وہ آئے, اب گھر میں داخل ہوئے تو ایک بڑھیا مجھے دم کرنے آئی ہوئی تھی. کہتے میں نے انہیں اپنی چارپائی کے نیچے چھپا دیا ان کے ڈر کی وجہ سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گلے کے اندر ایک دھاگا دیکھتے ہیں تو میرا دھاگا اتار دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے, دھاگے پہننا, تعویذ پہننا, محبت کے عمل کرنا, یہ شرک ہے. صحیح. تو دوسرا کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولاد اس سے پاک ہے, آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. تو اب سیم جملہ جو عام معاشرے میں کہا جاتا, ان کی وائف نے بھی کہا. انہوں نے کہا آپ ایسے ہی نہ کہیں, میں تو ایک یہودی کے پاس دم کروانے گئی تھی, میری آنکھ پھڑک رہی تھی, جب وہ دم کرتا تو میری آنکھ پر سکون طاری ہو جاتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شیطانی عمل تھا. اب تھوڑا سا یہاں بریک لے کے, عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, جن کی تربیت نبی پاک نے کی, وہ شخص بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے لائیو لیکچر لینے والے فقیہ الامت, ٹھیک ہے, وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سکون ملا میری آنکھ کو, اور اس سے متاثر ہونے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو شریعت کہتی, وہ شیطانی عمل تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں, جب سب سے پہلے شیطان آپ کی آنکھ پہ ہاتھ مارتا, جب آپ دم کرواتی تو اپنا ہاتھ روک لیتا. تو اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ بیسیکلی یہ شیطان ہی آپ کو اس جادوگر کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے. اس کا سب سے پسندیدہ عمل شرک ہی تو ہے, شرک ہی تو کروانا ہے. جب آپ نے شرک ہی کر لیا تو وہ کیوں تنگ کرو, آپ تو اس کے سگے بھائی ہوئے نا. آپ پہ اس نے جادو کیا, آپ شرک کی طرف چلے گئے, وہ کیوں تنگ کرے آپ کو؟ جناب سلوٹ ہے آپ کو, آپ تو میرے ساتھ. آپ ہی نے ایک بار شاید بتایا تھا نا